کوئی بات پوچھے تو بلا وجہ اس کو جھڑکے نہیں, ابے دفع ہو یہاں سے, آ جاتا ہے ہر وقت اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے لیے. گھروں میں آج کل جو سیٹنگ چل رہی ہے, ماحول چل رہا ہے, وہ اچھا بالکل بھی نہیں چل رہا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. فیکیدوا لک کیدا, وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تمہارے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا کرے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی جیلسی ہمیشہ سے رہی ہے انسانوں میں. آپ اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں. ان کے والد کو اندازہ تھا کہ جو دوسری زوجہ کے بچے ہیں یہ اس سے تھوڑا سا کیا کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے لیکن کر رہے تھے. تو جب یہ خواب بتائیں گے کہ مجھے اتنا اچھا خواب آیا, بولیں گے لو بھائی اس کی تو پروازیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں, یہ تو اب روحانی ترقیوں پہ بھی بھائی یہ کچھ بھی کریں گے. وہ حسد بہت خطرناک چیز ہے, جس سے آپ کو, جس کو آپ سے جیلسی ہو جائے نا, وہ آپ کو برباد کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے. وہ کوئی موقع تلاش نہیں کرے گا آپ کو ذلیل کرنے کا, رسوا کرنے کا. اس لیے بہت بچنا چاہیے, اپنی نعمت کا اظہار ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یعقوب علیہ السلام نے کہا, تعبیر بتائی کہ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا, ان کی اولاد میں یعقوب, اسحاق علیہ السلام کو, اسحاق کی اولاد میں اللہ نے مجھے, تو میری اولاد میں اللہ کسے سلیکٹ کرے گا؟ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین تو بنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور اللہ تجھے خوابوں کی تعبیریں بھی بتائے گا. اب دیکھو احادیث سے یہاں کیا مراد ہے؟ خواب. حالانکہ حدیث تو بات کو کہتے ہیں, یہاں وہ غامدی صاحب پہ رد ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں الرؤیا جو ہے قرآن میں ایک جگہ خواب کے معنی میں آیا ہے, تو اب رؤیا جہاں بھی آئے گا خواب کے معنی میں آئے گا. نا 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 نا, الرؤیا اگر ایک جگہ خواب کے معنی میں ہے تو ہر جگہ خواب کے معنی میں نہیں ہوگا. الرؤیا کا لغوی معنی خواب نہیں ہے, منظر کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی احادیث قرآن میں بات کے معنی میں ہے, لیکن یہاں پر خواب کے معنی میں ہے, کیونکہ خاص باتیں مراد ہیں اس سے. وہ باتیں کون سی ہے؟ خواب کی باتیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو پراپر وے میں علم حاصل کرتے ہیں انہی سے تفسیر سمجھنی چاہیے. جو پراپر وے میں علم حاصل نہیں کرتے وہ کہیں کی بھی کہیں لگا سکتے ہیں. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اللہ اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کرے گا. نعمت کی تکمیل کیا ہے؟ نبوت. جو ہمارے خاندان میں دین کی دعوت کا ایک کام چلا آ رہا ہے, اللہ سلیکٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو. وہ سلیکشن میری نسل میں کس کے پر تمام ہوگی؟ تم پر تمام ہوگی. جو مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں نا, ان کے لیے آیت بہت اہم ہے. دیکھو جب آپ دینی مدرسے میں عالم بننے کے لیے آ گئے, اللہ نے بہت بڑا انعام کیا آپ کے اوپر, سلیکٹ کر لیا آپ کو, تو اللہ سے دعا مانگا کرو, اے اللہ اپنی اس نعمت کو مکمل کر. مکمل جب ہے جب اللہ دین کی خدمت بھی لے آپ سے. میں بہت دعا مانگتا ہوں اپنے لیے یہ, اور میں یہ بھی دعا مانگتا ہوں, اے اللہ جس دن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوا, تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا, ایک بزرگ مجھے مینٹور کے طور پہ دے دیے. اب میرا کام تھا میں پورا دین میں داخل ہوتا, مکمل شریعت کو فالو کرتا, اور جیسے ہمارے بزرگ اکابر تھے ویسا ہی بن جاتا, لیکن میں نہیں بنا. تو اللہ تو نے جو مجھ پر احسان کیا تھا اس کو مکمل کر لے, ادھورا کام نہ ہو. ہم تو ادھورے ہیں نا. تو موت سے پہلے پہلے اس نعمت کی کیا ہو جائے؟ تکمیل. تو اللہ نے مسلمان بنا دیا, بہت بڑا احسان کیا. اس کی تکمیل کب ہوگی؟ جب سارے گناہوں کو چھوڑ دو. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ روزگار کی تلاش میں تھے, مل نہیں رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے باہر کسی طرح میں چلا جاؤں, روزگار مل جائے گا, چلے گئے, جو ناممکنات سے آپ پہنچ گئے. اب وہاں جا کے آپ کیا کر رہے ہو؟ تھڑے پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو آپ وہاں کیا دعا مانگو گے؟ اللہ تو نے اتنا احسان کر دیا, مجھے امریکہ بھیج دیا, جاپان بھیج دیا پیسے کمانے کے لیے, اب جاب بھی دلا دے. صحیح ہے نا, تاکہ کماؤں تو صحیح. تو روحانی نعمتوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور مادی نعمتوں کی بھی تکمیل نہ ہو تو کام پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اللہ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کرے گا. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ, جیسے کہ آپ کے باپ دادا پر اللہ نے اپنی نعمت کی تکمیل کی. وہ کون باپ دادا تھے؟ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ, یعنی آپ کے ذریعے آپ پر بھی اور آپ کی نسلوں پہ بھی. کہ آپ ہوگے تو پھر آپ کی نسلوں میں بھی یہ دین چلے گا. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ, جیسے اللہ نے آپ کے باپ دادے ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل کیا. ان ربک علیم حکیم, اے میرے بچے تیرا رب بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. بھائی ہمارے بچے کہاں ہیں؟ بیٹھے بیان میں نے بولا ان کو پکڑ کے بٹھایا کرو, کہاں ہیں؟ ساری دنیا بیان سن رہی ہوتی ہے, ہمارے اپنے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر جا کے. چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے نا, وہ سنا ہوگا آپ نے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للص, بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا کہاں ہے؟ تیسرا کہاں ہے؟ سو رہا ہے.
تم سے چھوٹا والا کہاں ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بولو اندر آ کے بیٹھ، اندر بیٹھو گا. یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. یعنی یہ واقعہ پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب وہ کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہے. دیکھو پیغمبر کے بیٹے تھے نا، پیغمبر کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کو حسد اس بات پہ نہیں تھا کہ یوسف کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یوسف زیادہ خوبصورت ہے، یوسف جو ہے وہ زیادہ نیک ہے، یہ کچھ بھی. حسد اس کا تھا کہ ابا کے دل میں یوسف نے جو جگہ بنائی ہے وہ جگہ ہمارے لیے ابا کے دل میں نہیں ہے. یہ تھا باپ کا پہلے زمانے میں احترام. آج ہے ابا اس سے محبت کرتے ہیں، کرنے دو بھائی، میرا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. آج پیسے پہ تو ہوتا ہے، ابا کی تو کوئی 2% کی ویلیو رہی نہیں. یہاں میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بڑے عالم تھے، مکہ میں ہم تھے، مدینہ میں یا مکہ میں، کہنے لگے دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بچوں میں آپس میں حسد پیدا ہو گیا، ایک بیوی بچے دوسری بیوی کے بچوں کو جیلسی ہو رہی ہے، ایک کے لڑکوں کو دوسرے کے لڑکوں سے. میں نے کہا دیکھو یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، پہلی بات اگر وہ ہم آپ کے مشورے پہ شادی نہ کرتے تو یوسف علیہ السلام پیدا نہ ہوتے، اتنے جو نیک بچہ پیدا نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے، اتنی ان سائیڈ افیکٹ کے باوجود بھی انہوں نے شادی کی ہے، تو پتہ چلا یہ ٹینشن تو ہمیشہ سے ہی ہے، اس کو اگنور کرنا چاہیے کیونکہ اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ. اور وہ ٹینشن تھی بھی کس بات کی؟ ابا میں شیئرنگ برداشت نہیں ہے. تو یہ جب ہی ہوگی جب کمپٹیشن تو ہو، کمپٹیشن ہی نہیں ہے تو اس ابا کی 2% کی ویلیو، تم لوگ کی ٹکے کی بتا رہا ہوں، ویلیو نہیں ہے. یہ تو کہہ رہا ہوں نا ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. تو بہت کچھ ہے اس میں کہنے کو، میں نہیں کہتا زیادہ، آگے چلو. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یوسف اور اس کا بھائی ہمیں زیادہ محبوب. اس لیے یہ بھی چاہیے کہ باپ کو سب بچوں سے برابر سلوک کرنا چاہیے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں محبت یوسف سے کیوں زیادہ تھی؟ وہ ان کی صلاحیتیں دیکھ رہے تھے. یہ تو نیچرل ہے نا، یہ دل ایک غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، یعنی ہم 11 بھائی مضبوط طاقتور، تو باپ کا سہارا تو ہم بن سکتے ہیں، وہ تو چھوٹا ہے، وہ تھوڑی سہارا بنے گا. ہم اتنے پاورفل مضبوط، کیونکہ قبائلی اور گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے بھائی، جو زیادہ طاقتور بیٹا ہے باپ کو وہ محبوب ہوتا ہے، یہ میرے کام آئے گا. تو ہم ایک جماعت ہے مضبوط، کہیں جنگ ہوئی، جھگڑا ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، باپ کے مقابلے میں کون آ کے کھڑا ہوگا؟ باپ کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے ابا کو اس طرح کی اولاد چاہیے. ابا پٹ رہے ہوں، بچے مارکیٹ سے شارٹ، یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم موجود ہیں. پہلے یہ جو ہے نا ماں باپ کے لیے اولاد کی کثرت، یہ اتنی زبردست ان کو فیور دینے والی چیز ہے نا. بوڑھا باپ بھی ہو پھر بھی وہ طاقتور ہوتا ہے اگر بیٹے اس کے پاورفل ہو. گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے اتنے بوڑھے کوئی ان کو چھیڑتا بھی نہیں ہے، کوئی تنگ بھی نہیں کرتا، آواز بھی نہیں. ان کو پتا ہے بھائی اس کے بیٹے آ جائیں گے لڑنے کے لیے، یہ تو بوڑھا ہے. مائیں بوڑھی ہوتی ہیں، کوئی ہاسپٹل میں کیئر ہوتی ہے ان کی، بھائی ان کے پیچھے بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، لڑیں گے. اور وہ جن ماؤں بیچاروں کی اولادیں نہیں ہیں، ہاسپٹل والے بھی نہیں پوچھ رہے تھے ان کو. تو میں نے کیس دیکھا کہ بڑھیا عورت بیچاری، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا، تو سمجھتے تھے کوئی ماسی ہے گلی محلے کی بیچاری. پتا چلا بھائی اس کے تو 8-10 بیٹے ہیں. جیسے ہی پتا چلا نا وہ آئے عیادت کے لیے، وہ ہسپتال کا سارا عملہ ایک دم حرکت میں آ گیا، بھائی یہ تو بڑے ان کے تو بچے، ورنہ اس کو ایسے چھوڑا ہوا تھا انہوں نے جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں وہ بیٹے کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. اتنے طاقتور ایسی ہائٹ والے جوان تگڑے بیٹوں کو چھوڑ کر زیادہ توجہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یوسف کی طرف. تو حسد میں تھے، باپ سے محبت ہی کی وجہ سے حسد تھی. تو پھر کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم. دیکھو اللہ جب اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو کم کر کے چھوڑتا ہے. اللہ نے خواب دکھایا کہ میں پورا کر کے چھوڑوں گا. اب اللہ کے وعدے کیا ہو رہے ہیں کہ آپ کو کامیاب کروں گا، لیکن ان وعدوں کی تکمیل کے لیے نقشے جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ ناکامی کے نقشے جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ سارے ناکامی کے. تبھی علماء جب تسلی دیتے ہیں بھائی کہ اللہ کی مدد آئے گی، تم دین پہ چلو، سب کچھ ہوگا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو نقصان ہو رہا، فائدہ تو ہو نہیں رہا. بھائی اللہ پہ اعتماد کرو، تم جو اللہ نے تمہارے ذمہ کام لگایا تم وہ کرو، جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا. تو کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوه ارضا، یا ایسی زمین میں جا کے یوسف کو ڈال دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالص ہو جائے، تمہارے باپ کے پاس تم سے محبت کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچے. خدا کی قسم ایسی محبت آج کل کسی معشوقہ سے نہیں ہوتی جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کس سے تھی؟ اپنے باپ سے تھی. اس وجہ سے سمجھ رہے ہو
بیٹے زیادہ تھے. ایک آدھ ابھی میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک بچہ تھا وہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, پیدا ہی نہیں ہونے دیا دوسرا, کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی ہے ہی نہیں. تو اچھا میرے بھائی, یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا, یعنی اس کے پاس تم سے محبت کے علاوہ کوئی آپشن رہے گا نہیں. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, ارے بھائی ہم ہیں تو مسلمان, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمیں پتہ ہے قتل بہت بڑا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, آپس میں مشورہ کیا ہوگا نا, کہ کوئی بات نہیں, توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے نا. شیطان جب کسی سے گناہ کرواتا ہے نا تو کیسے یہ کام کر لے, بعد میں کیا کر لینا, توبہ کر لینا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کر لو بعد میں کیا کرنا, توبہ طائب کر کے نیک شریف بن جانا. بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, صالح کا مطلب شریف شرفا. آج ہم کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, ٹھیک ہے, تو یہ شیطان کا بہت پرانا حربہ ہے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ایک نے کہا, اس نے کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کیا, یار بھائی یہ قتل نہیں کرو, ہمارا مقصد کیا ہے, ابا کو اپنے لیے خاص کرنا, تو ان کو غائب کر دو. لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, کے اندھے کنویں میں جا کے ڈال دو, ایسا کنواں جہاں سے قافلے گزرتے ہوں, کہ وہ قافلے آئیں گے کنویں سے نکال کے لے جائیں گے. پہلے زمانے میں ایسا کوئی ملتا تھا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا, تو وہ جو کرنا ہوگا کریں گے. جو ہے بھائی, چھوٹا بھائی جو ہے بتا تو سکتا, اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ لوکیشن بتائے کہ میں کہاں ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یہ اس میں سمجھ نہیں ہے کس علاقے کا رہنے والا ہوں. یلتقطہ بعض السیارہ, کچھ مسافر اس کو اچک لیں گے. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ایسا کرو. قالوا یا ابانا, سب مشترک مل کے ابا کے پاس آئے, کہنے لگے اے ہمارے ابا, ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے, ہمارے ساتھ یوسف کو کبھی اکیلے میں جانے ہی نہیں دیتے, آپ کو کیا ہو گیا. جب کسی کا برائی کا ارادہ ہوتا ہے نا تو بڑے کانفیڈنٹلی, جیسے آزاد جمیل نے 3-4 قسمیں اٹھا کے پھینکی ہے لمبی, کہ مجھے نبی نے خواب میں آ کے بتایا کہ, اور پتہ نہیں میٹر پہ یوں کرو, لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں شف سرکار مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو آزاد جمیل کو یہ عالم مولانا کچھ بھی نہیں ہے, خوب سمجھ لو, ایک شخص ہے بس, اس کو عالم سمجھ کے اس کو کچھ بھی وہ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے بلنڈر مارتے ہیں پھر سب علماء بدنام ہوتے ہیں, کیونکہ ٹی وی والے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ عالم ہے, بزرگ ہوگا وہ اللہ سے, اس کا کیا تعلق ہے میں کسی پہ نہیں کہتا, لیکن وہ عالم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہے وہ آپ جانے وہ جانے, تو اس کے کسی عمل کے علماء بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے. تو کہنے لگے لا تأمنا علی یوسف, آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. تو اس سے ہمیں پتا چلا کسی کے اسٹائل سے کبھی دھوکا بولو نہیں کھانا چاہیے. ارسلہ معنا غدا, اسے آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ کل. یرتع, کچھ کھا پی لے گا, یعنی جنگل میں جائیں گے تو کچھ جنگل میں کیا کر لے گا, کھا پی لے گا. ویلعب, کچھ کھیل کود لے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. 11 بھائی ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے ہمیں بھائی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کھانا پینا بھی اسلام میں جائز ہے, ٹھیک ہے نا, باغوں میں جا کے سیب کھانا, آم کھانا, اور یلعب کھیلنا کودنا بھی کیا ہے, جائز ہے. اور تفریح کے لیے گھر سے باہر نکل کے کسی اوپن ایریا میں جانا بھی کیا ہے, جائز ہے. ابا تو پیغمبر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کیوں اوپن ایریا میں کیوں جا رہے ہو, کھیلنے کیوں جا رہے ہو, ٹائم ویسٹنگ ہے. تو بھائی ذہنی تفریح کے لیے ساری چیزیں ضروری, خاص طور پہ بچوں کے لیے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به, یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات کا خوف ہے, یہ بات مجھے غمزدہ کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے جنگل میں, اور واخاف ان یاکلہ الذئب, کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. بھیڑیے تو خونخوار ہوتے ہیں, اس زمانے میں بہت بھیڑیے ہوا کرتے تھے, جنگلی جانور بہت تھے, تو انسانوں نے مار مار کے نسلیں بیڑا غرق کر دی ہیں. تو بھیڑیا نہ کھا جائے, چھوٹا بچہ ہے. وانتم عنہ غافلون, اور میں تم پہ الزام نہیں لگا رہا کہ تم یہ کام کرو گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, لاؤبالی پن میں بھیڑیا آ کے کھا جائے گا. کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ, اگر ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا لے, انا اذا لخاسرون, ابا یہ تو بڑے خسارے والے ہو گئے, پھر ہم سے برا تو چھی چھی تو, ٹھیک ہے. تو 11 بھائی کس کام کے, یہ اسٹائل دیکھ رہے ہو آپ, میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بار بار. فراڈیوں کا اسٹائل, میں نہیں کہہ رہا جس کا بھی یہی اسٹائل ہو فراڈی ہوگا, لیکن فراڈیوں کا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے. اسٹائل سے دھوکا مت کھایا کرو. بھیک مانگنے والے جو فراڈی ہے نا, وہ کیسے آ رہے تھے میرے پاس, دیکھیں مفتی صاحب, کچھ نہیں کہہ رہا ہوگا, مجھے سمجھ جاتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی صاحب ملیں گے انشاءاللہ بعد میں. اکثر کا ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن اکثر کے اسٹائل ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے یہ بنا رہا ہے بات کو. تو ابھی وہ آزاد جمیل جو رویا تھا نا ماں کی ممتا پہ, کسی نے کہا نا میری بوڑھی ماں کو میں نے وہاں جمع کرا دیا, تو ایسا رویا ہے کہ اینکر کو ہنسی آ رہی تھی, بڑی مشکل سے اینکر نے روکا ہوا تھا اپنے آپ کو. ابے وہ ماں کا قصہ نہیں ہوا تھا, اس نے کہا میری بوڑھی ماں مر گئی, تو وہ آزاد جمیل نے وہ جو دونا دھونا نوحہ شروع کیا ہے پورا, بس کر
کم ایکٹنگ کر, اللہ کے بندے کیوں دینداروں کو بدنام کر رہے ہو, تو اس کو ڈانٹ دو, سمجھا دو, غلط کیا, اتنا کیوں رونا دھونا. وہ اینکر بھی اٹھ کے کہہ رہا ہے بزبان حال مجھے ہنسی آ رہی ہے, میں بہت مشکل سے ہنسی روک کے بیٹھا ہوا ہوں, خدا کے لیے چپ کر جا. کہ تو اس کو یہی رائٹ, کیمرے کے سامنے تو یہی کہے گا نا بس کر رہے ہوں, لیکن اندر سے جو اس کی آواز تھی وہ تھی کہ بس کر جا, مجھے کیا آ رہی ہے, ہنسی آ رہی. وہ اس کو کٹ نہیں کرنا, اس کو جانے دینا وہاں سے. اچھا میرے بھائی, یہ لوگ نا سینسر کر دیتے ہیں ساری اس طرح کی چیزیں. تو میرے بھائی ارسلہ معنا ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون, تو ایسی صورت میں ہم کیا ہو جائیں گے, ہم تو پھر خسارے والے ہیں. فلما ذهبوا به, بالآخر ابا نے بھیج دیا. ابا عالم الغیب تھوڑی تھے, پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. فلما ذهبوا به, جب وہ لے کر گئے ہیں, واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب, اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال دیں گے. اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا, اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں تسلی ڈال دی ہے, کیونکہ بچہ تو ایسے تو ویسے ہی خوف سے مر جائے نا, وہ کنویں میں جب ڈالا جائے گا تو خوف سے مر جائے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں تسلی ڈال دی کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا, اور ایک دن آئے گا کہ آپ ان کو بتا رہے ہوگے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, رات کے وقت آئے اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے. مجھے پتہ نہیں کیوں آزاد جمیل ہر دفعہ یاد آ رہا ہے, اچھا استغفر اللہ. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, اور رات کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے. قالوا یا ابانا, کہنے لگے اے ہمارے ابا, انا ذهبنا, ہم گئے تھے, نستبقو, دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے, پکڑن پکڑائی کھیل رہے تھے, بھاگ رہے تھے کہ کون اس لائن کو پہلے کراس کرتا ہے. پہلے یہ کھیل ہوا کرتے تھے, لوگ صحت مند تھے. اب کیا ہو رہا ہے, پب جی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دماغ خراب ہو رہا ہے. پہلے بھاگم دوڑی ہوتی تھی,